تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. صدق الله العظيم. یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. یہ سب سے بڑی آیت ہے اور جیسا کہ سود ہی کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی گئی تھی تو یہاں پر ادھار اور قرض کے متعلق کچھ قانون بیان کیے گئے ہیں اور کچھ ضمنی مسائل ادھار کے متعلق اور قرض کے متعلق. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اور اس میں دستاویز کی تیاری بھی آ گئی جس کے اس کے ضمن کے اندر اس طرح لکھنا اور کاتب اور گواہ بنانا یہ سب کے سب اسی کے اندر اسی ضمن میں بیان کیا. اور آج کل جیسا کہ بڑا آپ تو لکھنے کا اور پڑھنے کا دور ہے تو دستاویز بنانا اور اسی طرح جس طرح لکھان جتنی بھی چیزوں کے لکھان کروانا آسان ہے. لیکن 1400 سال پہلے پڑھائی لکھائی کا دور نہیں تھا, جہالت کا دور تھا, خوب جہالت تھی. تو اس وقت یہ تحریر اور لکھان بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی اس لیے کہ پڑھنے لکھنے والے کم تھے اور عام طور پر زبانی معاہدے ہوتے تھے. زبانی معاملات ہوتے تھے جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے تھے کیونکہ لکھان ہوتا نہیں تھا. اب زبانی معاہدہ ہوا, زبانی معاملہ ہوا, سامنے والا پھر سکتا تھا, سامنے والا کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا تھا, تو اس میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے تھے. لیکن اب اس دور کے اندر یہ چیز بہت آسان ہو گئی وغیرہ لکھنا. اور اس میں سہولت یہ ہے کہ وہ دستاویز جو جتنے بھی ہیں چاہے معاملات لکھنا, یہ لکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لکھان ہوگا تو اگر سامنے والا آدمی پھر گیا زبان سے تو لکھا ہوا بتلا سکتا ہے. اس لیے کہ کتنی بعض مرتبہ انسان زبان سے معاہدہ تو کر لیتا ہے لیکن پھر جب وہ کچھ نقصان دیکھتا ہے تو نقصان کی وجہ سے اپنے معاہدے سے پھر سکتا ہے. تو پھرنے کی وجہ سے اگر لکھا ہوا ہوگا تو لکھا ہوا ہوگا اور گواہ موجود ہوں گے تو پھر لڑائی جھگڑے کے امکان نہیں ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں
تحریر کے احکام نازل کیے کہ دستاویز وغیرہ سارا بنا لینا. جیسے کہ مکان آج کل لیتے ہیں اس میں دستاویز بنائے جاتے ہیں. اگر کوئی کرایہ پر لیتا ہے تو 11 مہینے کا ایگریمنٹ لیا جاتا ہے. اسی طرح دکاندار ہے, ملازمت کرنے والا ہے, اسی طرح جتنی بھی چیزیں سب اندر آئیں. ایک تو یہ کہ قرض کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کسی نے 1000 روپے کسی سے لیے ادھار تو اس کو کہیں گے قرض لیا. اس قرض کا اطلاق صرف پیسے پر ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سے صرف پیسے لیے ادھار. لیکن یہاں جو دین کا لفظ استعمال کیا ہے وہ عام ہے, پیسوں کو بھی شامل ہے. اور اگر کوئی فریج لے رہا ہے یا بائک لے رہا ہے یا کار لے رہا ہے, جتنی بھی چیزیں آ گئی سب چیز لے رہا ہے, ادھار لے رہا ہے کہ بھئی میں اتنے مہینے کے بعد پیسے چکاؤں گا وغیرہ, تو یہ سب پر لکھان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کی تعلیم دی. معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں کوئی چیز جو قیامت تک پیش آنے والی ہو اور اللہ نے اس کی نشاندہی نہ کی ہو, صحیح. یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں ایسے چھوڑ دیا, ایسا نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ نہیں ہم کو یہاں اسکول وغیرہ میں سیکھے یہ سب چیزیں اور یہاں اسلام میں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی, کہ اس کے ناواقف ہونے کی دلیل ہے. اللہ اور اس کے رسول نے حکومت تو اللہ کے رسول نے بھی کی, حکومت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی اور آدھی دنیا پر حکومت کر کے بتلائی. تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پھر قرآن نے کوئی چیز اور اللہ کے رسول نے کوئی چیز نہیں بتلائی؟ چاہے حکومت کی ہو, چاہے گھریلو ہو, معاشرتی ہو, معاملات ہو, تجارت و کاروبار ہو, کوئی چیز کوئی لائن ایسی نہیں رکھی جس میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی رہنمائی نہ کی ہو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بتلائے, قانون بتلائے. فرمایا اے ایمان والو, جب تم ادھار لین دین کرو الی اجل مسمى, ایک متعین مدت تک کے لیے, تو فاکتبوا, تم اس کو لکھ لو. اب جیسے کہ میں نے بتایا ساری چیزیں آ گئی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی 1000 روپے لے رہا ہے تو 1 مہینے کے بعد دے دوں گا, الی اجل مسمى, 1 مہینے کے بعد دے دوں گا. تو اب اسے چاہیے کہ وہ اسے لکھ لے, لکھان. چاہے اب یہ پیسے کی لین دین ہو ادھار یا کسی اور چیز کی لین دین ہو, کپڑے وغیرہ کی, تو سب لکھ لے. اسی کو کہا فاکتبوا, لکھ لے, تاکہ آئندہ لڑائی جھگڑا پیش نہ آئے. مثال کے طور پر 1000 لیے تھے, اب وہ سامنے والا کہ 1000 نہیں تو 1200 دیے تھے, تو کیا کرے گا؟ پھر سکتا ہے نا, کسی بھی طرح پھر سکتا. غرض یہ کہ تو فاکتبوا, لکھا ہوا ہوگا تو لکھان بتلایا جا سکتا ہے. پھر فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور چاہیے کہ تمہیں آپس میں کوئی لکھنے والا جو ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے. اب دیکھیے ہر چیز لکھنے کے لیے ہر ایک آدمی ہر چیز نہیں لکھ سکتا, ہر لائن کی. اس کے لیے مخصوص آدمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر وکیل ہے, ایڈوکیٹ ہے, یہ بھی ہیں. اب ان کا جو کام ہے وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے, کمی بیشی نہ کرے, جیسا طے ہوا ایسا ہی لکھے. جتنی مقدار, جو تاریخ, جو دن, وہ سب بالکل انصاف کے ساتھ لکھے, اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی نہ کرے. اب یہاں پر تو ویسے اخلاق, ایک اخلاقی فریضے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے, لکھنے کا فن دیا ہے, اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے. لیکن اگر یہ لکھنے والا اجرت مانگے, پیسے دو, تو اس کو پیسے دینا بھی جائز ہے. وہ لے سکتا ہے پیسہ, لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, اور لکھنے والا, اب یہاں پر کہا جا رہا ہے جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے ہی خدمت کر لے, اول درجہ لے خدمت کر لے, اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایسے لے کے ہی کام کر لے, لیکن کیسا کرے؟ بالعدل, انصاف کے ساتھ. اب دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے جتنے بھی ادھار اور قرض کے جتنے بھی لین دین ہیں, عام طور پر اس میں بہت گڑبڑی ہو گئی ہے. گڑبڑی کیا کہ جو وقت طے کر دیا اب اس میں کمی بیشی ہوتی ہے, ٹال مٹول ہوتا ہے. جیسے کہ کسی کو قرض دیا, اب وقت طے کر دیا کہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد دینا ہے اور اتنا دینا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب قرض لینے, جیسا کہ ایک دکان پر دیکھا تھا میزبان پر, قرض لینے والا اور قرض دینے والا. تو جو قرض لینے والا ہوتا ہے پہلے لینے کے لیے آتا ہے تو اس کی تصویر تھی بکری کی,
میں نے بالکل عاجزی کی بھائی دے دے بھائی اتنا تکلیف میں ہوں اتنا پریشان ہوں یہ وہ. اور جب اب اس کی مدت آ گئی اب وہ قرض لینے کے لیے آیا قرض دار کہ بھائی لاؤ میں نے قرض دیا تھا مہینہ ہو گیا ہاں دے دیتا. پھر دوسری مرتبہ فون ہاں بھائی دے دیتا. تیسری مرتبہ تو کسی کو فون ہی نہیں اٹھائے گا. چوتھی مرتبہ ارے ہاں کتنی مرتبہ فون کرتا ہے کہ تو دیا دے دوں گا کیا ہاں تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائے گا نہ دھو کے پتہ نہیں جو بولنا ہوگا بولے گا. پہلی مرتبہ تو بالکل بکری کی طرح وہ ہاں دوسرا جو شکل لکھی تھی یعنی قرض لیتے وقت اور قرض دیتے وقت تو دیتے وقت شیر بن جائے گا ہاں دیتا ہوں ایسا زبان بھی بدل جائے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. جو قرض دینے والا ہے اس میں ہمدردی ہونی چاہیے اور جو قرض لینے والا ہے اس کو ادائیگی کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے لیا ہے تو مجھے ایک وقت پر دے دینا چاہیے. اب مجھے ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. اگر ایسا ٹال مٹول آدمی کرتا تو پھر دوسری مرتبہ کوئی دیتا بھی نہیں ہے. پھر جب زیادہ مصیبت میں بھی پھنسا ہوا ہو تو کوئی نہیں دیتا. اس کو دے کر کہ میرے پیسے ڈوب جائیں گے یہ وقت پر دے گا نہیں تو پھر وہ بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے. تو انسان کو چاہیے جو وقت طے کر دیا اسی وقت پر دینے کی کوشش کرے. اسی لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا پہلی امت کا ایک عجیب واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے قرض لیا 1000 دینار. اس نے قرض لیے ایک مدت تک کے لیے کہ میں 1000 دینار چاہیے فلاں تاریخ کو میں دے دوں گا. اس نے کہا جو قرض دینے والا تھا اس نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا میرا گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا کوئی ضامن تمہارے پاس کوئی ضامن ہے کوئی ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر میں تمہیں قرض دوں گا اور اگر قرض دینے کے بعد تم نے اگر نہیں دیا تو تمہاری کوئی ذمہ داری لے کہ وہ تمہارا قرض دے گا. پھر ایسا کوئی ضامن ہے؟ اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ تعالیٰ گواہ بھی اللہ تعالیٰ اور ضامن بھی اللہ تعالیٰ. تو وہ نیک دل آدمی تھا نیک نیت آدمی تھا تو اس نے اس آدمی کو ایسے ہی بغیر گواہ کے اور بغیر ضامن کے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی 1000 دینار دے دیے قرضے کے طور پر فلاں تاریخ کو دے دیے. اب جو وقت مقرر تھا دینے کا وہ وقت بالکل قریب تھا کہ یہ جس نے قرض لیا تھا مقروض اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو یہ مقروض دریا کے اس پار کسی سفر میں تھا. دریا ادھر رہ رہا تھا تو وہ دریا کے اس پار کشتی میں بیٹھ کر سفر میں چلا گیا. قرض کی ادائیگی کا وقت بالکل قریب تھا. غرض یہ کہ وہ سفر میں تھا. اب جب وہ ادائیگی کا وقت قریب آیا تو وہ کنارے پر آیا تاکہ کشتی ملے تو میں فلاں دوسرے کنارے پر جاؤں اور اس کا قرض ادا کروں. لیکن یہ جب کنارے پر آیا تو کشتی مل نہیں رہی تھی. اب اسے اپنی قرض کی ادائیگی کا احساس بھی تھا کہ میری تاریخ آ رہی ہے رقم موجود ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تاریخ چلی جائے. بڑا پریشان بھی تھا کشتی تلاش کرتا تھا لیکن کشتی مل نہیں رہی تھی. اب وہ اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے اور تاریخ آ چکی ہے بالکل قریب ہے رقم موجود ہے اور سواری مل نہیں رہی ہے کوئی انتظام فرما. پھر اس نے ایک جو لکڑی تھی وہ لکڑی لی اور لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں جو 1000 دینار تھے وہ رکھ دیے اور جس کے پاس سے جو قرض لیا تھا اس کا نام لکھ کر اس کا روپے نام لکھ کر وہ بھی اندر رکھ دیا اور اس کو اچھی طرح بند کر دیا پیک کر دیا اور دریا میں ڈال دیے. وہ لکڑی دریا میں ڈال دی اور ادھر جو قرض خواہ تھا جس نے قرض دیا تھا جب اسے بھی یاد آیا کہ میں نے اس آدمی کو دیے تھے اور وہ تو دریا کے اس پار ہے اور اب پتہ نہیں وہ آتا بھی ہے یا نہیں آتا. وہ یہ سوچ کر وہ کنارے پر آیا تاکہ دیکھوں وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. کشتی جب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کشتی آئے لیکن کشتی نہیں آ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ دور دور تک کشتی نظر نہیں آ رہی ہے. وہ بالکل مایوس ہو کر جانے ہی لگا تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ وہ لکڑی ہے تو وہ جو لکڑی کنارے پر اس نے سوچا کہ میں کسی کام میں لے لوں گا جیسا کہ اس وقت جلانے کے کام میں آتی تھی. اس نے کہا جلانے ہی کے کام میں لے لوں گا. لکڑی لے کر چلا گیا. گھر جا کر جب اس نے لکڑی کو توڑا تو توڑنے کا کوئی 1000 دینار اور اس کے نام کا جو روپیہ لکھا ہوا تھا وہ نکلا. تو اسے اطمینان ہو گیا کہ میرا جو قرض تھا وہ مجھے واپس مل گیا. اب کچھ عرصے کے بعد وہ کشتی میں بیٹھ کر جب یہاں آیا تو فوراً گیا کہاں جس سے قرض لیا تھا قرض خواہ کے پاس گیا. 1000 دینار کی اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے تو میرا قرض مل گیا ہے.
اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ تم قسم کھا کر بتلاؤ تم نے ایسا کیا تھا، یہ لکڑی میں پیسے رکھ کر روپا وغیرہ بند کر کے تم نے ایسا کیا تھا، دریا میں ڈال دی، تو اس نے ہاں پھر تسلیم کیا۔ تو یہ جو حضرت نبی علیہ السلام نے جو واقعہ سنایا یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو یہ آپ نے جو واقعہ سنایا یہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے قدرت ہی ہے، اور یہ واقعہ یہ بتلانے کے لیے، مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے کہ سچا پکا مسلمان تو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے یہ دو مسلمان تھے کہ ایک کو قرض کی ادائیگی کا احساس تھا کہ مجھے قرض دینا ہے، اور دوسرے کے اندر ہمدردی تھی کہ اس کے یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ دونوں مسلمان ایسے ہونے چاہیے وقت کا، جیسا کہ آج ہے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹال مٹول کریں، آگے پیچھے ہو اور اس طرح ٹیڑھے میڑھے جواب دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا اس واقعے سے؟ نتیجہ یہ کہ جب انسان نیک نیت ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ اگر اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے لیکن نیک نیتی کے ساتھ لیا تھا، جیسا کہ آج کل تو کیسا ہوتا ہے دیکھی جائے گی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں اور اربوں پیسے لے کر چلے گئے، انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ لیکن یہاں پر دو چیزیں، اگر احساس ہوگا کہ مجھے دینا ہے، اور تو پھر اگر نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تو ضرور ہو کر ہی رہے گا، نیک نیت اور نیک دل ہوگا تو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو ٹال مٹول سے بچائیں۔ غرضی کہ یہاں پر فرمایا ولا بکاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، تو لکھ لینا چاہیے آدمی کو۔ اب دیکھیے ایک اور روایت میں آپ کو سنانا چلوں جس میں حضرت سلیمان بن عاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے کہا میں تمہیں ایسا آدمی نہ بتاؤں، ایسا مظلوم کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار اور دعا کو سنتا نہیں، قبول نہیں کرتا۔ ہاں وہ اس طرح کے مظلوم بھی ہے اور پکار کو سنتا ہے اور رد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو کسی کو ایک وقت مقررہ کے لیے قرض دے اور قرض دینے کے بعد پھر لکھان بھی نہ لے اور پھر جب تاریخ آ جائے تو تاریخ آ جانے کے بعد جب اس سے مطالبہ کرے کہ دیکھو 1 مہینہ یا 2 مہینے ہو گئے، اب تم نے قرض لیا تھا مجھے واپس دو، تو وہ انکار کر دے گا میں نے قرض لیا تھا اس سے لیا تھا، کہاں آ گیا تو ایسا بھی کر سکتا ہے نا انسان، تو وہ انکار کر دے اور پھر انکار کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی ہونا چاہیے کہ جب قرض دیا تو اس نے فرمان کے خلاف کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لکھ لینا چاہیے، اب اس نے وہ کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرے تو کس بیس پر؟ لکھان کے ہے ہی نہیں۔ اگر کورٹ کے اندر بھی فیصلہ ہوگا تو لکھان کے بیس پر ہوگا۔ تمہارے پاس لکھان ہے، تحریر ہے، تو وہ تحریر ہی نہیں ہے، صرف کوئی اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ غرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ لکھ لینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور پھر فرمایا اب یہاں پر دوسری بات کہ یہ کون لکھے، دوسری بات نہیں کون لکھے گا، یعنی کس کی ذمہ داری آتی ہے، لینے والے کی یا دینے والے کی؟ قرض لینے والا جو ادھار لینے والا ہے وہ لکھان کرے گا یا جو دے رہا ہے وہ لکھان کرے گا؟ لکھان کون کرے گا؟ تو فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے ذمے حق ہے وہ لکھے، یعنی جو لینے والا ہے نا اس کی ذمہ داری ہے تو وہ لکھے، دینے والے کی ذمہ داری یعنی خرچہ ورچہ دینے والا جو لینے والا ہے وہ کرے گا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، کہ جس کے ذمے حق ہے وہ لکھان کرائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اب یہ لکھان کرائے گا تو اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تو ایسا ویسا کمی بیشی مت کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرنا، جو تیرا رب ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح کمی بیشی مت کروانا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اسی کو آگے کہا کہ اس میں کوئی کمی ٹال مٹول یا کمی بیشی لکھان میں مت کرنا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب جس کی ذمہ داری ہے لکھوانے کی وہ کمزور ہو، نابالغ ہو، اسی کو کہا، یا اس کی کم عقل ہے، اسی کو کہا اگر جس پر حق ہے وہ صحیح صفی ہے، اگر وہ بے وقوف نادان ہے، کم عقل ہے، او ضعیفاً یا کمزور ہے، عقل کے اعتبار سے کمزور یا بہت بڑا ہے، اب وہ یہ کام کر سکتا نہیں ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا،
یا یہ کہ وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، مثال کے طور پر گونگا ہے، سمجھ ہی نہیں پڑتی، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زبان جانتا نہیں ہے، اردو تو سمجھتا ہے، اردو بولتا بھی ہے، لیکن انگلش نہیں آتی، انگلش زبان نہیں آتی. یا یہ کہ وہ دوسرے ملک میں رہنے والا ہے، اب دوسرے ملک میں رہنے والا ہے تو اس ملک کی زبان کو وہ جانتا نہیں ہے، تو وہ لکھنے کی طاقت رکھتا نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. تو اب اگر مان لو نادان ہے، کم عقل ہے، تو اس کا جو سرپرست ہوگا، جو ولی ہوگا بڑا، جو اس کا دیکھ بھال رکھتا ہے، نگرانی کر رہا ہے، وہ لکھوائے. اب یہ ہے کہ اسی طرح کوئی زبان جانتا نہیں ہے، تو جیسے کہ آج کل ٹرانسلیشن کرنے والے ہوتے ہیں، ترجمان جس کو کہا جاتا ہے، جو ترجمانی کرتا ہے کہ دوسرے ممالک سے آئے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا جو ٹرانسلیشن کرنے والا ہے وہ لکھوائے. جیسے کہ آج کل تو وکیل ہے، آج کل تو ہماری طرف سے وکیل ہی ہوتے ہیں، تو وہ وکیل ہو گیا. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اور وہ جو لکھوائے، جو ترجمان ہے، جو لکھوانے والا ہے، تو وہ کیسا لکھے؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ عدل کی قید لگا رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ زبان سے آدمی کہتا تو ہے بہت کچھ، لیکن جب لکھان کی بات آتی ہے یا کچھ مدت کے بعد لکھنے کی بات آتی ہے، تو مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مکان ہے، اب وہ مکان آدمی نے بیچ دیا، زبان سے بیچ دیا. اب اس کو ایک آدمی دے رہا ہے 2-3 لاکھ روپے زیادہ، تو آدمی کتنی مرتبہ پھر جاتا ہے نا، پھر جاتا ہے، نا میرے کہا ایسا زیادہ، میں کہا سوچوں گا، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا بول رہے ہیں. اور باقاعدہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو لکھا ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی لکھا ہوا ہے کہ ہر سال اتنا اتنا دینا ہے، لکھا ہوا ہے، تو بھی پھر رہا ہے. اس زبان سے تو انسان پھرتا ہے، لکھا ہوا کورٹ کا لکھا ہوا اس سے بھی پھرتا ہے. نہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے، اس سے بھی پھر جاتا ہے انسان، ایسے بھی ہوتا ہے، تو لکھے ہوئے سے بھی پھر جاتا ہے. غرض کیا تو ہونا تو یہ چاہیے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. تو انصاف کے ساتھ لکھے، جیسا کہا، جیسی تعریف، جیسا سب اپنی انصاف کے ساتھ لکھے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے 2 گواہ اپنے بنا لینے چاہیے. ایک تو لکھان کے ساتھ ساتھ 2 گواہ، جیسا کہ کورٹ پہ کام کرنے والے ہیں، اور اسی طرح پاسپورٹ وغیرہ جتنے بھی چیزیں بنانی ہوتی تو وہاں گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے 2 گواہ لے کر جانے پڑتے ہیں، سب چیزیں سامنے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ تمہارے 2 گواہ بنا لینا چاہیے تم میں سے. اب یہ گواہ کیسے ہونے چاہیے، گواہ کتنے ہونے چاہیے، اور گواہ کی کیا صفات ہونی چاہیے، ایک لمبی تفصیل اس سلسلے میں. مختصر یہ ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اور یہاں جو 2 گواہ ہیں وہ عام معاملات کے متعلق ہیں. عام معاملات، کم از کم 2 گواہ، خرید و فروخت کے ہوں، لین دین کے ہوں. اب یہ جو 2 گواہ ہیں ان میں 2 گواہ عادل ہونے چاہیے، عادل، نیک نیت ہونے چاہیے، فاسق نہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کو الگ لوگوں کے سامنے توڑ دے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. یعنی اللہ نے جو حکم دیا اعلان، کھلے عام، مثال کے طور کھلے عام گناہ کرے تو اسے فاسق کہا جائے گا. تو ایسے فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے. فرمایا تو گواہ بھی عادل ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ گواہی اس وقت معتبر ہوگی کہ جس کے خلاف اب یہ گواہی دے گا ان دونوں میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے اب جس کے خلاف یہ گواہی دے گا دونوں میں دشمنی، تو وہ لوگ جھوٹ موٹ ہی کہے گا، یہ تو دشمنی ہے اس کے دونوں کے اندر، تو اس کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ. اور اگر 2 مرد میسر نہ ہو، یعنی 2 آدمی ملتے نہیں ہیں، تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. تو 1 آدمی اور 2 عورتیں، ان دونوں کی گواہی بھی چل جائے گی. 1 آدمی اور 2 عورتیں. اب دیکھیں یہاں پر 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر قرار دیا. اب یہاں پر تو 1 عورت ہونا چاہیے نا، 2 عورتیں کیوں لائیں؟ 2 مرد، تو اب 1 مرد نکل گیا تو 1 عورت لاتے ہیں، بجائے 2 عورت لائے. اس کی کیا حکمت؟ اس حکمت کو بھی خود اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اس سے آگے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممن ترضون من الشہداء. یہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ جس کو تم پسند کرو. اب ظاہر ہے انسان کس کو پسند کرے گا؟ ایسے ہی کو پسند کرے گا جو نیک ہو، جو اچھا ہو، اور اسی طرح جو ٹھیک گواہی دے سکتا ہو، جس سے توقع کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں کہ جب گواہی دینے کا موقع ہے تو مکر جاوے، کچھ دوسری گواہی دے، ایسے کو تو پسند نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممن ترضون من الشہداء، جس کو تم پسند کرو. اب یہاں پر حکمت بتلائی، اوپر کہاں ہے کہ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں
ایسا کیوں؟ تو فرمایا ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ یہاں پر ان کی عام طور پر جو عیب ہے نا عورت میں، عام طور پر نسیان عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتیں زیادہ بھولتی ہیں فطری طور پر۔ جیسے یوں دیکھنے جاؤ تو بعض مرتبہ عورتیں مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں ذہنی اعتبار سے، ایسی ہوتی ہے بعض عورتیں بھی، لیکن یہاں ایک عام قانون اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کی کیفیت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان میں نسیان زیادہ ہے، وہ بھولتی زیادہ ہے۔ اسی لیے دکان میں تو بہت سی مرتبہ تجربہ تو ہوا ہی ہے کہ کپڑے لینا ہمیں تو ایک کپڑا 3-4 تو ایک پہ 2-3 تو فری ہوتی ہے، ایک عورت تو کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ 2 عورتیں 3 عورتیں، ایک عورت نے کپڑا لیا دوسری، اور اس نے یہ کلر بھی پسند کر لیا، اب دوسری اس کو یاد دلائے گی، ابے تیرے پاس یہ کلر ہے، تو نے فلاں کی شادی میں رات کو نہیں پہنا تھا، ہاں پہنا تھا، تو وہ دوسری اس کو یاد دلا دیتی ہے۔ تو اسی لیے وہ بھول گئی، دوسری نے اس کو یاد دلا دیا، ان تضل احداهما الاخرى۔ غرض یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری، ورنہ تو عورتیں تو بعض مرتبہ عورتیں ذہین بھی ہوتی ہیں، مردوں سے زیادہ ذہین ثابت ہوتی ہیں۔ غرض یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ایک عیب بیان کیا، ابھی ایک عیب بیان کر کے عورتیں کیوں نہ سنیں، ہماری بیماریاں بیان کی جاتی ہیں تو غصے بھی نہ ہو، عورتیں تو ویسے اچھی ہوتی ہیں، ایک عیب بیان کیا ہے ویسے تو یہاں پر فتذکر احداهما الاخرى، کہ ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے گی۔ ویسے حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو آپ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہیں، یعنی عقل کے اعتبار سے بھی کم ہے مردوں کے مقابلے میں، اور دین میں بھی نقصان ہے۔ تو ایک عورت نے عرض کیا، ایک عورت نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ، عقل کی کمی کی کیا وجہ، کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار نہیں دیا، جیسا کہ یہاں پر 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے کہ 2 عورتیں، تو کیا یہ بات نہیں ہے؟ کہا جی ہاں یہ بات ہے، یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے کہ ان میں نسیان زیادہ کاری ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا دین میں نقصان کی کیا وجہ؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مہینے میں 7 دن 6 دن نماز کی چھٹی ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، ایام حیض آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے نا، اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو مجبوری کی وجہ سے تو دین کا نقصان تو بہرحال ہوا۔ تو آپ نے اسی لیے فرمایا ناقصات العقل والدین۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا الرجال قوامون، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے۔ اب اگر مرد جو ہے قوام نہ رہے، امیر نہ رہے، عورت کو امیر بنا دے تو کیا ہوگا؟ اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، یہی ہوگا نا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مرد جو ہے گھر کی ذمہ داری، جو گھر کا بڑا خود ہی رہے، عورت کو اگر گھر کا بڑا بنا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ عقل کی کم ہے۔ مرد کو بڑا اسی لیے بنایا کہ اگر کبھی لڑائی جھگڑے کی بات پیش آئی تو وہ سیٹلمنٹ کر لے گا، سمجھوتا کر لے گا، ورنہ اگر عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو کتنے ہی گھر بگڑتے ہیں۔ بعض مرتبہ کیونکہ عورتیں جذباتی بھی زیادہ ہوتی ہیں، جذبات میں آ کر خود بھی بول دیتی، بعد میں احساس ہو الگ بات ہے، بعد میں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، معافی بھی مانگ لیتے، لیکن ایک جذبات کی وجہ سے وہ بہت کچھ کر جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا، بڑا بنایا۔ غرض ہے کہ اور مزید تفصیل انشاءاللہ اسے آئندہ بیان کی جائے گی۔ دیکھیے اب رمضان مبارک بالکل قریب آ رہا ہے، کچھ ہی دن کے بعد ہے، 8-10 دن کے بعد ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں رمضان ہمارا گزشتہ جیسا گزرا، بلکہ اس سے اچھا گزرے، اور اچھا کیسے گزرے، اس کی ترتیب کیا ہو، اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ پھر کو بتلایا جائے گا۔ کوئی عورتیں بھی جتنی ہیں وہ بھی آئیں اور دوسری عورتوں کو بھی لانے کی فکر کریں، تاکہ رمضان کے متعلق کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان ایسے ہی چلا جائے۔ سیزن آ رہی ہے رمضان کی عبادت کی، جیسے کہ کاروبار کی سیزن آتی ہے تو انسان پہلے سے فکر کرتا ہے کہ اب سیزن آ رہی ہے، تو کھانا پینا بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے کیونکہ سیزن آ رہی ہے۔ اگر سیزن چلی گئی تو پھر مندی میں کیا کرے گا؟ تو یہ ہمارا رمضان سیزن کا مہینہ ہے۔ عبادت جتنی ہو سکے، اپنے آپ کو جتنا تھکا سکے اتنا تھکانا ہے، اور وہ کیسے تھکانا ہے؟
اس میں کیا عبادت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رویہ تھا، صحابہ کا کیا طرز رہا، اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ بتلایا جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آئیں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا رمضان اچھی طرح وصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری زندگی سے خوب واقف ہے کہ اے اللہ ہماری صبح کیسی گزر رہی ہے، ہماری رات کیسی گزر رہی ہے۔ اے اللہ تو ہماری زندگی سے خوب واقف ہے۔ اے اللہ اے اللہ تجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تو گناہ کر کے بھی یقیناً بھول چکے ہیں۔ اے اللہ ہم تو بھول چکے ہیں، لیکن اے اللہ نامہ اعمال میں موجود ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ اے اللہ ہماری نہیاں ڈوب جائے گی۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، تیرے علاوہ ہمیں کوئی اے اللہ ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ صرف تو ہی تنے تنہا پالنہار ہے، تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی اے اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، ہماری پریشانیوں کو بھی صرف تو ہی دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم نے دنیا والوں کو دیکھ لیا، اے اللہ دنیا والے تو بڑے خود غرض ہیں، اے اللہ دنیا والے بڑے خود غرض ہیں۔ اے اللہ جب کام ہوتا ہے تو اے اللہ عزت اور اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تو بڑا بے غرض خدا ہے۔ اے اللہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی تو ایسا اے اللہ خدا ہے، ایسا رحیم اور ایسا کریم خدا ہے کہ اے اللہ جب تیرے سامنے آ جاتے ہیں اے اللہ گر گرا کر معافی مانگ لیتے ہیں، اے اللہ توبہ کر لیتے ہیں، اے اللہ تو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اے اللہ تمہاری اے اللہ سالہ سال کی نافرمانیوں کو اے اللہ یکلخت معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ تو یوں نہیں کہتا کہ اتنا نالائق ہے، تو یوں نہیں کہتا کہ اتنا کمینہ ہے، اتنا گناہ کر کے آیا ہے اب میرے تجھ سے معافی مانگتا ہے۔ کبھی اے اللہ تیرے سامنے جب بندہ حاضر ہوتا ہے اے اللہ تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اے اللہ دل سے پشیمان ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ اے اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ تجھ سے معاف کر دیتا ہے، اے اللہ تو اسے بڑا اے اللہ قبول کر لیتا ہے، اپنے سے قریب کر لیتا ہے، چاہے وہ سالہ سال کا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ سالہ سال تیری نافرمانی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اے اللہ تو ایسا کریم اور اے اللہ رحیم خدا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے تو خود مانگنے کا حکم کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اے اللہ اے اللہ تیری فرمان کے مطابق ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو تو مانگنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اے اللہ دنیا والوں کا معاملہ بالکل الٹا ہے، جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیرا معاملہ تو ایسا ہے کہ تجھ سے نہیں مانگا جاتا تو تو ناراض ہو جاتا ہے، اے اللہ تجھ سے مانگا جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ بھیک عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری جھولیاں خالی ہے، اے اللہ تجھے خالی جھولی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھی بھر دے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، ہمیں کسی کا محتاج اور دستری کرنا بنا، اے اللہ کسی کے سامنے مانگنے والا نہ بنا، اے اللہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہ بنا، دل کا سوالی نہ بنا۔ اے اللہ تو ہماری تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر ایک اے اللہ جس لائن سے پریشان ہے، جو کاروبار کی لائن سے پریشان ہے، اے اللہ اسے بہترین رزق عطا فرما، اے اللہ روزی کا انتظام فرما، اے اللہ اسے حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو تو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ پوری فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جس کی جو نیک اور جائز مرادیں ہیں، اے اللہ جس کو تو خوب جانتا ہے کہ جس کے دل میں کیا نیک جائز اور مرادیں ہیں، اے اللہ تمام کی نیک جائز مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔